حبیب صاحب، اس معاملے کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت نے اس معاملے کو کہیں کوئی مس ہینڈل کیا ہے؟ شروع سے ہی لاہور میں مارچ کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی، کبھی سختی کی حکومت نے تو کبھی مذاکرات کیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات تو سمجھ لیجئے کہ کالعدم ٹی ایل پی نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جس سے ہر بندہ ٹی ایل پی کے طرز عمل پہ اگر بات کرے تو فوری طور پہ اس کے مذہبی نظریات پہ انگلی اٹھ جائے۔ آج فواد چودھری وزیر اطلاعات نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا پاکستان کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے عشق رسول پہ انگلی اٹھائے یا کسی کے ایمان کا سرٹیفکیٹ اسے دینا شروع کر دے کہ یہ تو ناموس رسول کا، میں ناموس رسول کا محافظ ہوں اور دوسرے نہیں ہیں۔ کوئی کسی سے برتر یا کمتر مسلمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء کی خاموشی نے اور ٹی ایل پی کے اس دھرنے نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس پہ بات کی تو کہیں میرے اوپر بھی کوئی کوشچن مارک نہ آ جائے، میرے اسلام پر بھی کوئی شک نہ کرنے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جمیل مظہری کا ایک شعر ہے کہ کسے خبر تھی لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک جس کی 97% آبادی مسلمان ہے، جس کا بچہ ناموس رسالت کا چوکیدار ہے اور پہرا دیتا ہے اس کے اوپر، آپ اس قوم کی سڑکوں کو بنام مصطفیٰ بند کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہمارے لیے یہ ایک ایسی صورتحال آپ پیدا کر رہے ہیں کہ باقی 22 کروڑ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اور یہ جو چند لوگ سڑکیں بند کیے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومت نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ اب حکومت کو ہر قیمت پہ اپنی ریٹ نافذ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی حکومت کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی۔ حکومت کہیں سختی دکھاتی ہے، کہیں نرمی دکھاتی ہے، کہیں سے پھر سختی دکھانا شروع کر دیتی ہے، کہیں پھر نرمی دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع دینا ہے نا آپ نے کہ بھائی تم لوگ جو گم کردہ راہ ہو، تم اس طرح لوگوں کے راستے بند کرو گے، تم لوگوں کی جائیدادوں کو، املاک کو نقصان پہنچاؤ گے، تم ناحق لوگوں کا خون ہوگا تمہاری وجہ سے، ہر دوسرے دن تم اس شہر پہ چڑھائی کر دو گے جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تم گم کردہ راہ لوگو، تم اپنے طرز عمل پہ غور کرو۔ اس لیے یہ وقت دیا جا رہا ہے۔ ادروائز آپ حکومت کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت نے غلطی اس وقت کی جب انہوں نے کہا جی ہم فرانس کا معاملہ جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ بھئی آپ کیوں لے کے جائیں گے؟ آج ایک جتھا آیا ہے، وہ کہتا ہے فرانس کے سفیر کو یوں کرو، کل دوسرا جتھا آئے گا وہ کہے گا سعودی عرب کے سفیر کو یوں کرو، کل تیسرا جتھا پرسوں آئے گا وہ کہے گا ایران کے سفیر کو یوں کرو۔ تو آپ ہر جتھے پہ دنیا کے ساتھ اس طرح دشمنی مول لیتے رہیں گے؟ پاکستان میں کبھی آج تک کسی نے کہا کہ انڈیا جو ہمارے وجود کا دشمن ہے اس کے سفیر کو نکال دو؟ کبھی آج تک کہا کسی نے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہیں کس نے پڑھایا ہے؟ یہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ کہاں سے قرآن و رسول اور قال اللہ اور قال رسول کے نام پہ یہ لوگوں نے کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ اور ان کو پڑھانے والے کیا ہیں کہ جنہوں نے جو پاکستان کے منہ پہ اس طرح برسر عام تمانچے مارے اور پاکستان خاموش بیٹھا رہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے، اب حکومت کو چاہیے کہ حکومت یہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے، اب یہ بہت نخرے ہو چکے۔ اچھا، مذاکرات نہ کرے حکومت؟ بے شک اب مذاکرات نہیں، اب کنسنسس بلڈ کرے۔ اچھا، اب کنسنسس یہ بلڈ کرے کہ اس طرح کے لوگ اگر جتھے بنا کے سڑکیں بند کریں گے تو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ لیکن شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں شیخ صاحب کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں، کیونکہ شیخ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مذہبی معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور بھائی آپ مذہبی معاملات کو نہیں اچھی طرح سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں مذاکرات پسند ہیں۔ آپ سے اگر مذاکرات ہوتے تو آج یہ حالت ہوتی۔ آپ اگر مذاکرات کرتے تو پھر آج یہ حالت ہوتی۔ آپ کو مذاکرات کرنے نہیں آتے۔ آپ کا ایک وزیر ہے، وہ کہتا ہے میں چونکہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میں یہی کروں، میں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا۔ اور بھائی آپ پہلے اپنے اندر تو اتفاق رائے پیدا کر لو۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ کنسنسس بلڈ کریں۔ حکومت کو چاہیے یہ کہ خالی ایک فرقہ نہیں، خالی ایک مسلک نہیں، سارے لوگوں کو بلا کے بٹھائے،
اس میں دیوبندی بھی شامل ہوں، اس میں بریلوی بھی شامل ہوں، شیعہ بھی شامل ہوں، تمام لوگ شامل ہوں، اور ان سے پوچھے کہ بھائی اب اگر آپ نے اپنی کتابیں اور اپنے علماء کے فرمودات کے اوپر اگر ملک چلانا ہے اور یہ حرکتیں کرنی ہیں، تو اب ذرا آپ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے، اسلام کی روشنی میں ذرا حکومت کو گائیڈ کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو مذاق نہیں بنانا۔ اور لاسٹ میں عرض کروں گا، دیکھیے یہ جو ایجنڈا ہے نا، اس طرح کا طرز عمل یہ نیشنل نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان کے اندر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں حکومت کی عام طور پہ جب حکومتیں یہ اس طرح کہتی ہیں، میں ماضی میں بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ جب حکومتیں کسی دوسرے باہر کے ملک کی طرف اشارہ کرتی ہیں نا، میں کہتا ہوں نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں آئی اسمیل اے ریٹ، یہ کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں۔ حبیب صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کی جانب آئیں گے، ساتھ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، یہ بتائیے گا حبیب صاحب نے بھی جو بات کی، یہ لوگ اب چھٹی دفعہ جو ہے اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر آ گئے، کیا پہلے بھی حکومت کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان نہیں تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ جب آتے ہیں اپنے کوئی نہ کوئی مطالبات منظور کروا کر واپس چلے جاتے ہیں، پھر کوئی اگر نیا مطالبہ ہوتا ہے تو وہ لے کر پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات صرف ایک حکومت کی نہیں ہے، پچھلے اگر 4 سال میں ہی دیکھ لیں تو کم از کم 2 حکومتیں تو اس کے اندر شامل ہیں۔ پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس وقت یہ اسلام آباد آئے، پھر عمران خان صاحب کی 2 حکومت کے 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ میرا حبیب صاحب سے اس پہ تھوڑا سا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس بات سے تو بالکل اگری کرتا ہوں، اور اس بات پہ سب کا پاکستان میں کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہم جتھوں کی کسی بھی بات کو اپنی نیشنل پالیسی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، یا اس کی بیسس کے اوپر ہمیں اپنی نیشنل پالیسیز نہیں، ہمیں ریاست پاکستان کو گروہ جو ہیں وہ پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے کہ ہم فرانس کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات ہوں گے، ہمارے فرانس کے سفیر یہاں پہ رہیں گے نہیں رہیں گے۔ یہ بات میں اور حبیب صاحب اور آپ 4 لاٹھیاں 2 بندوقیں پکڑ کے ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے، نہ ہی کروانی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصانات پہنچانا، سڑکوں کو بند کرنا، لوگوں کی روزمرہ کی اشیاء ان تک نہیں پہنچ رہی، جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئے میں بچوں کا دودھ، کسی کی دوائی، کسی نے ہسپتال جانا ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، یہ ساری چیزیں بند ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی گزارش کروں کہ یہ سب لوگ جو کہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آج پہلی دفعہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ ہماری حکومت کے پاس، ہماری ریاست کے پاس بہت عرصہ تھا، یہ اینٹی حبیب صاحب کی بات درست ہے کہ شاید ان کے آبجیکٹیوز اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی لوگ اینٹی پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی ٹی ٹی پی نہیں اکٹھی ہوئی، یہ کوئی پی ٹی ایم کو پشتون تحفظ موومنٹ جیسے لوگ نہیں اکٹھے ہوئے جو کہ اپنی فوج کے خلاف یا اپنی ریاست کے اداروں کے خلاف گولیاں چلا رہے ہوں یا کچھ اور کر رہے ہوں۔ یہ پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں جو کہ کسی وجہ سے جن کی گائیڈنس اس طرح کی گئی کہ وہ اس وقت ریاست کی مشینری کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، عوام کو بھی پہنچا رہے ہیں، ملک کو بھی پہنچا رہے ہیں، ملک کی ریپوٹیشن کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ ریاست کا دل تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، حکومت کا دل تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اب سے پہلے شہید ہو گئے، 80 زخمی ہیں، دیکھیے میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، 4 اہلکار کیا، اگر ایک گملہ بھی ٹوٹا، جس طرح ایک گملہ بھی ٹوٹا تھا تو وہ بھی بہت زیادہ بات تھی، شہداء کی تو ہم کیا ہی بات کریں، لیکن کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا حکومت کو اس سے بات کرنے کا۔ یہ کوئی آؤٹ آف دی بلو تو نہیں پیدا ہوئے تھے، آپ نے جب معاہدہ سائن کیا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ ایک ڈیڈ لائن آئے گی جس کے بعد یہ معاہدے کے لیے واپس اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس سے پچھلا جب آپ نے معاہدہ سائن کیا تھا اس کے اندر بھی ایک ڈیڈ لائن موجود تھی کہ ہم فلانی ڈیٹ تک یہ کام کر دیں گے۔ وہ لوگ جو معاہدے کو سائن کر رہے تھے، جنہوں نے یہ وعدہ کر دیا ان کے ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ہمیں اپنے وعدے کو اکٹھے ہو کے معاہدے کریں گے تو یہ کچھ ہوگا۔ میں آپ کی بات سے یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کے اوپر ڈنڈا برسائیں گے، گولی چلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بات اور ہے۔ کوئی اسٹریٹجی یا پلان ہی نہیں ہے، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ یہاں پہ 50 لوگ ہیں جو اب سے 6 مہینے بعد اکٹھے ہوں گے، اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوا، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور میں کہوں کہ 6 مہینے تک میں یہ کر دوں گا اور میں لکھ کے معاہدہ کر لوں، اور 6 مہینے بعد میں کہوں کہ اب تم لوگ سڑکوں پہ نکلے تو میں تمہیں ڈنڈا فساد کروں گا، یہ کروں گا، بھئی آپ کے پاس 6 مہینے تھے وہ کام کرنے کا۔ آپ لوگوں سے بات کریں۔ اچھا سب سے بڑی بات
اس وقت بحث کیا ہو رہی ہے ہماری میڈیا پہ؟ حبیب صاحب از دی اونلی پرسن جنہوں نے اس میں تھوڑا سا مختلف بحث کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہماری میڈیا پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا دنگا فساد ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. پولیس کے لوگ شہید ہو گئے, پولیس کے شہداء ان کی لوگ ان کو خراج تحسین پیش کریں. بالکل یہ باتیں درست ہیں. کیا بند ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں بند ہونے چاہیے شہر. کیا دنگا فساد ہونا چاہیے؟ دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اصل میڈیا پہ ڈیبیٹ کیا ہو, اصل بات ہو کہ آپ ان کے 2 بندے بلائیں, آپ حکومت کے 2 بندے بلائیں, بتائیں کہ جی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھیج دیں. حکومت کے بندے بتائیں کہ جی اگر ہم بھیج دیں گے تو یورپین پارلیمنٹ میں یہ ہوگا, ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کو یہ ہوگا. حوالے سے ساتھ بتا رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر تو ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. اوہو یہ بات نہیں, دیکھیے پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایک لہر تھی جو ارلی 2000 سے آنورڈ شروع ہوئی. پاکستان نے اس کو صرف اپنی جنگی فورسز کے ساتھ اپنے کاؤنٹر نہیں کیا. پاکستان کے اندر ایک نیشنل ڈیبیٹ ہوئی جو 10 سال ہوتی رہی کہ بربریت کیوں خراب ہے. ہم نے لوگوں کو, علماء کرام کو, دیگر لوگوں کو بلایا, ٹیلی ویژن پہ بحث ہوئی. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ لال مسجد کے کچھ علماء نے دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو لیا, لوگوں نے ان کی تنقید کی, ایک پبلک ڈیبیٹ ہوئی. آپ بات کریں, عوام کو بتائیں کہ یہ مسائل ہیں, عوام خود ان کے اوپر پریشر ڈالے گی, ان کے اپنے گھر والے لوگ ان پہ پریشر ڈالیں گے کہ آپ کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کے پاس 6-8 مہینے تھے یہ کام کرنے کا. آج بھی مہربانی کر کے ایک پبلک ڈیبیٹ کروائیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ختم ہو جائے.